اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اس متنازع منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس کا ہدف غزہ شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے جاری ہونے والے اس بیان کے بعد دنیا بھر میں اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اس فیصلے کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ راستہ صرف مزید خونریزی اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ جب تل ابیب میں سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس جاری تھا تو وہاں سڑکوں پر مظاہرین احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین کا شکوہ تھا کہ غزہ میں فوجی کارروائی کی شدت میں اضافہ یرغمالیوں کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے بعد غزہ شہر پر کنٹرول کے جس منصوبے کا اعلان کیا گیا، نیتن یاہو اس منصوبے پر کچھ عرصے قبل فاکس نیوز پر کھل کر بات کر چکے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے حماس کو وہاں سے ہٹانا، عوام کو حماس سے آزادی دلانا اور گورننس ایسے سویلین کے حوالے کرنا جو نہ حماس ہو اور نہ ہی اسرائیل کی تباہی کی حامی ہو۔ غزہ کی صورتحال پر بڑھتے غصے کے ساتھ یہ قدم اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر مزید تنہا کر سکتا ہے۔ اس شخص محمود علی الجد کو یقین نہیں آ رہا کہ شاید بدترین وقت ابھی آنا باقی ہے۔ وہ پہلے غزہ پر قبضہ کر چکے ہیں، اب جہاں جائیں وہاں قبضہ ہے۔ وہ اور کیا کریں گے؟ انہوں نے غزہ پر قبضہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ اگر آپ سمندر کی طرف جائیں تو وہ بھی تباہ ہے، ہر طرف تباہی ہے، کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ ہم تھک چکے ہیں، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ اس ہفتے غزہ شہر میں جو لاکھوں فلسطینیوں کا گھر ہے، فضائی راستے سے امداد گرائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ لڑائی کے علاقوں سے باہر موجود شہری آبادی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرے گا، مگر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فوجی کارروائی میں توسیع کرنے سے فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی یرغمالیوں دونوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔